ایک دفعہ سڑک کے کنارے دو خواتین کھڑی تھیں اور ان میں سے ایک خاتون کو ٹیلی فون آیا ان کی صاحبزادی کا۔ ان کی بیٹی کہنے لگی کہ امی آپ نے جو کہے تھے کہ کپڑے باہر صحن میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بارش ہوئی تو میں اندر لے آؤں، لیکن میرے ذہن میں نہیں رہا، وہ کپڑے دوبارہ سے بھیگ گئے ہیں۔ اس خاتون نے وہ بے نقط کی سنائی اپنی بیٹی کو اور کال بند کر کے اپنی سہیلی سے کہنے لگی کہ میں بہت تنگ ہوں اس لڑکی سے، پتہ نہیں یہ فونوں میں اس کا سر کیسا ہے، دماغ کیا ہے، اس کا فون میں گھس جاتی ہے، اسے آگے پیچھے کی ہوش نہیں رہتی۔ اب دیکھو اچھے بھلے کپڑے تھے وہ سوکھے ہوئے تھے، بارش میں بھیگ گئے ہیں، دوبارہ دھونے پڑیں گے، سکھانے پڑیں گے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ اسی سڑک کے دوسرے کنارے پہ ایک اور خاتون کھڑی تھی اور یہ باتیں سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کاش میری بھی بیٹی ہوتی، کاش میرا بھی گھر ہوتا، کاش میری بیٹی اسی طرح سے لاپرواہی کرتی، کاش میں بھی اسے ڈانٹ سکتی، کاش میں بھی اپنی سہیلیوں سے اس کا گلہ کر سکتی۔ The point of the conversation is کہ بہت سی ایسی چیزیں جنہیں آپ اپنے مسائل سمجھتے ہیں وہ کسی اور کی خواہش ہوتے ہیں، Now, by that I don't mean کہ آپ کا ہر مسئلہ ہی کسی نہ کسی کی خواہش ہے، اس لیے کہ زندگی میں بہت سے ایسے بڑے بڑے پرابلمز آتے ہیں، بڑے بڑے مسائل آتے ہیں جو کسی کی خواہش نہیں ہو سکتے، agreed، لیکن کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی کا مسئلہ ایسا ضرور ہے جو کسی نہ کسی کی خواہش ضرور ہے۔ دیکھیے، انسان کی زندگی کی کوالٹی اس کے پرابلمز کی کوالٹی سے پتہ چلتی ہے۔ اگر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا گیراج چھوٹا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گھر تو ہے، اس میں گیراج تو ہے، آپ کے پاس گاڑی اتنی بڑی ہے جو اس میں پوری نہیں آ رہی، yes it is a problem، لیکن یہ بہت سے لوگوں کی خواہش بھی ہے۔ اس لیے جب زندگی میں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے مسائل بڑے ہو گئے ہیں، جب آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ آپ کے مسائل اتنے ہو گئے ہیں اب کہ آپ ان سے ڈیل نہیں کر سکتے، تو ہمت تو نہ چھوڑیں، لیکن ساتھ گلے شکوے مت شروع کر دیں، کیونکہ یقین رکھیں کہ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو صرف خواہش ہی کر سکتے ہیں کہ جو مسائل آپ کے ہیں وہ ان کے بھی ہوں۔ اگر مسئلہ یہ ہے کہ گھر چھوٹا ہے تو کوئی نہ کوئی جھگی والا، کوئی جھونپڑی والا ضرور خواہش کر رہا ہے کہ اتنا گھر مجھے مل جائے۔ اگر نوکری نہیں ہے، پاس کوئی سواری نہیں ہے جس پہ آپ بیٹھ کے جا کے کہیں انٹرویو کے لیے جا سکیں، کوئی نہ کوئی ایسا ہے جس کے پاؤں نہیں ہے اور وہ خواہش کر رہا ہے کہ کاش اس کے پاؤں ہوں اور وہ بھی کہیں چل کے جا سکے۔ یہ نفسیات میں ایک ایکسپیریمنٹ ہے کہ جو لوگ خلا میں جاتے ہیں، آسٹرونوٹس، خلا باز جو ہوتے ہیں، وہ زندگی کی کون سی چیزوں کو مس کرتے ہیں جب وہاں پہ تنگ آ جاتے ہیں۔ ایز این امیزنگ فیکٹ کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں ان میں، آسٹرونوٹس میں، جو نیو یارک کی ٹریفک کو بھی مس کرتے ہیں، نیو یارک کی ٹریفک کو، جس سے ہر باشعور آدمی دور بھاگتا ہے، لیکن وہ اسے بھی مس کرتے ہیں۔ ڈو ٹرسٹ می، آپ کا مسئلہ یقیناً آپ کے لیے بڑا ہے، لیکن انسان میں ہمت آ جاتی ہے، حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اس میں احساس تشکر آ جاتا ہے، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ احساس تشکر وہ احساس ہے جو انسان کو مسائل سے باہر نکالتا ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ 1200 کیمیکلز ہمارے جسم میں ایسے ریلیز ہوتے ہیں جب ہم اسٹیٹ آف گریٹیٹیوڈ یعنی کہ احساس تشکر میں جاتے ہیں، اس کیفیت میں جاتے ہیں، جو سے ریلیکسیشن آتی ہے، اس سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ جب ہمیں اپنا مسئلہ یاد آئے، ساتھ ساتھ ہم یہ سوچ کے اس پہ شکر ادا کریں کہ میرا مسئلہ کسی اور کی تمنا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔